لے آئے علامہ صاحب کے بعد حافظ تصدق حسین صاحب، سید نجم الحسن شیرازی، سید ریت عمران شیرازی، مجاہد عباس کنگرہ، سید توقیر عباس ختوال، اظہار حسین شیرازی، عامر عباس ربانی، ملک جعفر طیار، اور چونکہ 5 بجے تک کا حکم ہے، 5 بجے علم پاک برآمد ہوگا، ماتمداری بھی ملک علی رضا کھوکھر صاحب علم برآمد کرائیں گے انشاءاللہ۔ کل پنڈی پھٹیاں زری پاک پہ بہت بڑا اجتماع ہے، یوم نادا میں جنت البقیع منایا جائے گا، بعد ریاض حسین شاہ صاحب کا 40واں بھی ہے۔ ٹھیک صبح 7:30 حدیث قصہ، 8 بجے پیر درگاہ عباس شاہ صاحب ممبر پہ ہوں گے، باقی سارا دن ماتمداری احتجاج ذاکرین کل پنڈی پھٹیاں زری پاک پہ۔ 3 مئی کو برج دارہ ملکی ذاکرین ہے، 5 جون کو زوار لیاقت حسین کھنو والی مجلس ہے حافظ آباد دربار حسین بارگاہ میں، علامہ صاحب سمیت ملکی ذاکرین انشاءاللہ علماء و ذاکرین 5 جون کو حافظ آباد دربار حسین بارگاہ، اور 10 جون پیر کمال ملکی ذاکرین ہے، 8 جون کو نواں ڈکو شانہ پہ ملکی ذاکرین ہے، 14-15 شوال کی رات لکھی شاہ، پیرون شاہ اور نصرت چانڈیو صاحب، 23 ذکات کو لکھی شاہ ملکی ذاکر ہیں، 12 ذی الحج کو لکھی شاہ ملکی ذاکرین ہیں، 4 جون کو پرانے بورہ ملکی ذاکرین ہیں، 12 جون کو مرکزی امام بارگاہ حافظ آباد سالانہ مجلس اعزا ہے، ملک پر کے نام علماء و ذاکرین ہیں، 7 ذی الحج کو راگ و سیدہ علامہ شہنشاہ نقوی، الطاف میلفی، محمد حسین شاہ اور فرحان علی وارث پرسہ پڑھیں گے، 7 ذی الحج کو راگ و سیدہ۔ تو وکیل ولایت مولا علی مرتضیٰ، وکیل حق جناب سیدہ علیہ السلام، شاہکار سخن درپن ادب شہنشاہ فضل و مصائب جناب علامہ علی ناصر حسینی یافت الہاڑا مسافر شام کو پرسہ دینے کے لیے ممبر مظلوم کربلا پہ آنے کی سعادت حاصل کریں گے، جناب علامہ علی ناصر حسینی یافت الہاڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک، اتنی توبہ نال کوشش نال اجازت لے کے ذکر اہل بیت قرآن والا احباب نو خالق ہمیشہ آباد و شاد رکھے، تمام حضرات دیا دلی دعاواں اس ذکر دے صدقے قبول منظور۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ یونس دی آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ آیت وچ دسیا کہ قرآن وچ کی، اس آیت مجیدہ وچ خالق نے دسیا کہ قرآن دے وچ کی۔ خالق کائنات ارشاد فرماندے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو یہ جو تمہارے پاس قرآن ہے یہ دراصل تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت ہے جو تم تک پہنچ چکی ہے۔ پھر خالق فرماندہ وشفاء لما فی الصدور، اور دوسری اس کا یہ ہے کہ جو سینوں کے اندر کی بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ شفا بھی ہے۔ پھر خالق فرماندے وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ 4 چیزاں ایک آیت جو ثابت ہوئی ہیں، قرآن نصیحت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ یہ مطلب ہے جے یقین ہے کہ ساری شیواں قرآن دے وچ موجود نے تے طے ہو گیا جس گھر قرآن ہے اتنے نصیحت بھی موجود ہے، جس گھر قرآن ہے اتنے شفا بھی موجود ہے، جس گھر قرآن ہے اتنے ہدایت بھی موجود ہے، جس گھر قرآن ہے اتنے رحمت بھی موجود ہے۔ اگر کسی گھر قرآن ہے تو شفا کوئی نہیں، اگر کسی گھر قرآن ہے تو نصیحت کوئی نہیں۔ بچے نماز نہیں پڑھتے، بچیاں پردہ نہیں کرتی، قرآن بھی گھر ہے، قرآن نصیحت ہے تو گھر موجود ہے تو نصیحت بھی پھر ہے نا۔ قرآن ہدایت ہے تو گھر ہدایت ہونی چاہیے، اگر قرآن شفا ہے تو گھر شفا بھی ہونی چاہیے، قرآن رحمت ہے تو گھر رحمت بھی ہونی چاہیے۔ جہاں بیبیاں بیچاریاں باویاں دے درباراں تے کھجل پیا ہوندیاں نے پہ گھر رحمت کوئی نہیں، کوئی تویز کر دیو،
بی بی تینوں اس تویز دے اثر کوئی نہیں کیتا، بابا کی کرے گا؟ ادو وڈا تے تویز آئی کوئی نہیں نا۔ میں انہاں لوگاں نال مخاطب ہاں جڑے قرآن نو کافی نہیں سمجھتے۔ میرے سامنے تقریباً وہ بندے بیٹھے ہیں جڑے قرآن نو کافی نہیں سمجھتے۔ نبی دو شیواں چھڈ کے گئے نے، ایک قرآن، ایک اپنی عطرت اہل بیت۔ جنہاں گھراں وچ قرآن ہے تے عطرت کوئی نہیں، انہاں دی تو میں ذمہ داری نہیں لیندا، کیونکہ نہ انہاں دے گھر رحمت آ سکتی ہے، نہ انہاں دے گھر شفا آ سکتی ہے، نہ انہاں دے گھر ہدایت آ سکتی ہے، نہ انہاں دے گھراں چ نصیحت آ سکتی ہے، کیونکہ نبی دو چھڈ کے گئے نے، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ جڑے گھر اہل بیت کوئی نہیں تے قرآن ہے، وہ انجی سمجھو جویں میڈیکل سٹور ہے تے ڈاکٹر کوئی میڈیکل سٹور سے دوائیاں تے ساریاں موجود ہوندی ہیں۔ جی مہربانی، دوائیاں بنائیاں جاندیاں نے شفا واسطے۔ یہ گل پکی ہے کہ ساریاں دوائیں، ٹیکے بھی شفا واسطے، گولیاں بھی شفا واسطے، ٹیبلٹ وغیرہ اور سیرپ بھی شفا واسطے، اور انجیکشن بھی شفا واسطے۔ بندہ کسی نے اندر واڑ دے پہ کھا پی کے آپ ہی ٹھیک ہو جا، فوت ہو کے نکلے گا میرا خیال، صحیح سلامت نہیں نکلتا۔ اس واسطے کہ بندہ کہے گا بے وقوفی حساب کیتی ہے، یہ مفت سمجھ کے اندر بڑھ گیا ہے۔ بندہ پوچھے پہلے کسی ڈاکٹر کو جا، انہوں اپنی تشخیص کرا، جدوں ویکھے تینوں کی ہے، وہ جو تنوں لکھ کے دے او کھا، جو لکھ کے دے او کھا۔ جدوں لکھ کے دین والا موجود ہوئے تو پھر کھجل نہیں ہوئی تھا، پھر لکھا لینا چاہیے تھا میرا خیال۔ ڈاکٹر دا کام ہے وہ لکھ کے دیندا ہے کہ اے دوائی ہے، اے ٹیکا ہے، اے انجیکشن، اے تو کرنا ہے۔ یہ مطلب ہے جہاں بندہ ڈاکٹر نو چھڈ کے میڈیکل سٹور چ وڑ جائے وہ جسمانی موت مرے گا، جڑا آل محمد نو چھڈ کے قرآن چ وڑ جائے وہ روحانی موت مرے گا۔ بہت شکریہ، مولا تانوں جزائے خیر بچ نہیں سکتا ہوتا۔ قرآن شفا بھی دیندا ہے انہاں نوں جنہاں دا دامن اہل بیت چت ہے، قرآن نصیحت کردا انہاں نوں جنہاں دا دامن اہل بیت چت ہے۔ قرآن شفا انہاں واسطے، نصیحت انہاں واسطے، رحمت انہاں واسطے، قرآن ہدایت انہاں واسطے۔ میرے محترم سامعین، یہ نصیحت ہے، انہوں نصیحت سمجھ کے پڑھیے تو اختلاف کوئی نہیں، جدو تانے واسطے پڑھیے تو پھر اختلاف ہے۔ جڑے بندے نے جنوں تانا دیتا ہے قرآن چک کے دیتا ہے، ہر بندے نے اپنا مذہب قرآن چو ثابت کیتا ہے، وجہ کی ہے تے لڑن واسطے، حالانکہ نصیحت ہے۔ میں شاید ٹھیک گل کیا کرنا، شاید والی گل ہے، میں پوچھ لیا تمہیں، کس ویلے ہو سکتا بندہ پتہ ہی نہیں کی بیانا، شاید میں ٹھیک ہے گل کرنا، جی ٹھیک کردا ہوں تو تساں ہاں فرمانی ہے۔ نصیحت لڑن واسطے نہیں ہوندی، عمل کرنے واسطے۔ بہت شکریہ، نصیحت عمل کرنے واسطے ہوندی ہے۔ مثلا ایک بندہ گھر نصیحت کر جاتا ہے باہر جان لگیا کہ میں جا رہا چھت جڑا کچا ہے وہ دھیان رکھنا ہے، دھیان نہ انہوں لمبنا ہے کہ وعدہ گھاٹا نہ ہو جائے، یہ دھیان رکھنا چاہیے۔ نصیحت چھوٹی جی نصیحت کر گیا، پر لینٹر ساڈا نہیں، چھت تو کچا ہے، دھیان رکھنا، یہ رڑ بھی سکتا ہے، اتوں مٹی تھلے آ سکتی ہے تو چو بھی سکتا ہے۔ وہ نصیحت کر کے گھر دے جائے، بندہ روز اٹھ کے سارے پتر بھی وہ نصیحت چوم چھڑن تے بیوی بھی نصیحت چوم چھڑے، بارش بھی آ جائے تے اندر چومدے ہون، مینہ لے پے اندر چومدے ہون، اتوں سارا مٹی رڑ جائے اندر چومدے ہون، وہ چون لگ پے وہ تھویر چومدے ہون۔ بھائی نصیحت نو پہ چومنے ہاں، ناسے دی نصیحت بڑی قیمتی ہے، ناسے دی آؤندیاں نو گھر دا ککھ نہ رہ گیا ہوئے، آؤندیاں نو تو آ کے پوچھے بھی میں تمہیں آخ گیا سا، انہاں کہ آ لکھی ہے جڑی دے گئے سو، سویرے بھی چومدی سا تے بعد بھی چومدی سا۔ میرا خیال ہے ایک باری ضرور وہ پوچھے گا وہ چومے ہو، اور میری چومی چھڑی جو چھت تے ایک باری بھی نہیں گئے۔ یہ مطلب ہے چوم کے ہر بندہ ہو جائے راضی ادو ہوندا گا ناسے جدوں تے عمل کیتا جائے گا۔ اینوں قرآن نو روز دا 20 باری بھی چومے نا، عمل نہ کرے گا تو رسول راضی نہیں ہو۔ لو جناب علی، آج ایک نصیحت پڑھنے قرآن چوں میں آج ثابت کرنے لگا کہ نصیحت سمجھ کے پڑھیے تے کسے قرآن دی آیت تو کوئی خطرہ نہیں، یہ ساری نصیحت ہی نصیحت۔ اچھا نصیحت سنن تو بعد تسی محسوس کرو گے کہ بڑی جی طبیعت چ فرق آئے گا، سینے دے اندر جلن جڑی ہے دور ہو جائے گی، شفا مل جائے گی انشاءاللہ۔ میں ایک قرآن دی ایک نصیحت پڑھنے لگا، مثلا اس ویلے نصیحت دی لوڑ ہے بڑی، کیونکہ فلسطین دے متعلق سارے میرے بیان ہی پہ دیندے تے وہ بھی تھوڑا جہا چک کے دیندے پہ کتے سیدھا اسرائیل سانو نہ ہو جائے تے امریکہ نے خلاف ہو جائے۔ اس ویلے اس نصیحت دی بڑی لوڑ ہے، اس واسطے میں اتھوں کر کے قرآن پڑھ دیں۔ میرے محترم سامعین، جناب نے سنیا ہوئے گا، سنیا ہی ہے بہتیاں، پڑھیا تھوڑیاں پڑھیا بہتیاں سنیا ہے بھی احد جو بندے نہ سکیا سب
سنیا بھی نہیں سنیا ہے نا میں پڑھن کی گل نہیں کر رہا جنہیں پڑھیا ہے وہ بڑی بات ہے سنیا تو سارے ہیں تے ذرا حوصلے نال سننا جی مہربانی کر آپ کہوں نے پا کے میں قرآن پا کے پڑھن لگا حوصلہ تاں پہ آنا پہ بندے بچے بڑے جذباتی ہوتے ہیں جذباتی ایک ادھا بھی ہوئے تو لے جاندہ انشاءاللہ سارے تو جذباتی نہیں نہ ہوتے میرا رشتہ دار ہی سے اتھے بیٹھا تو میں مجلس پہ پڑھا تھا میں آج گھر شروع کی تھی کہ ایک بندہ حالت احرام بچے شتر مرغ دے انڈے کھا گیا وہ آندہ بے شمار حالانکہ وہ حضرت علی کو مسئلہ پوچھنا آیا سی مولا علی علیہ السلام کو مسئلہ پوچھنا آیا سی کہ میں کفارہ کی دیاں تو میرا حج قبول ہو جائے میرے کو غلطی ہوگی انہوں مسئلہ امام حسن علیہ السلام نے دسیا سی آیا وہ مولا کائنات کول سی اگوں تسی اندازہ لاؤ بھی وہ بندہ بے شمار کرن والا سی یا بندہ چنگا سی انہیں سوچیا ہی نہیں اجے میں آنا پیا ایک بندہ حالت حرام شتر مرغ دے انڈے کھا گیا تو آندہ بے شمار یعنی جذباتی بندے انہوں کوئی پتہ نہیں پہ گل تو پوری سن لو تو آٹے کی بھی ترلا پہنا ہے گل پوری سن لیا جی مہربانی فرمائے کوئی بندہ جذباتی نہ ہوئے ویسے تو جنہ فاصلے سے بندے بیٹھے نے جذباتی ہونے والی گل نہیں کوئی انشاءاللہ الحمدللہ اتنے نہیں ہوتے بڑا سکون ہے آرام ہے پورا جا الحمدللہ مجمع بڑے فاصلے تے اور صحیح قانونی طور تے تشریف فرماؤ میں اتھوں پڑھن لگا قرآن جتھے بندیاں دے نسن دا ذکر اچھا جدوں یہ گل کیتی گئی ہے بندے آکھا لے بھیا مولوی لڑائی کرا ہوئی تسی ویندے رہا جی کہ میں نصیحت سمجھ کے پڑھن لگا جھگڑے ہوئی تو میرے ذہن گل ہی کوئی تو نہیں گل دسا انما الاعمال بالنیات اعمال دا دار و مدار نیتاں تھے میں پڑھن لگا قرآن تے پڑھن لگا نصیحت دے طور تے اور نصیحت ریکارڈ بھی ہوندی ہے رولا ہی کوئی نہیں تساں فکر نہیں کرنی بالکل قرآن ہے اور اگر نصیحت نہ ہوندی تو قرآن چ نہ ہوندی تو جب قرآن ہے تو پھر نصیحت قبول کرو وہ بندہ بڑا عجیب ہے جنہیں نصیحتاں ٹھپ کے اندر رکھی ہیں تو جدن دیاں ٹھپیاں نے ٹھپیاں ہی رہی ہیں امام عثمان آنا ہے کہ نہیں آنا ہے دو شہوہ نبی چھڑ گیا سن ایک قرآن اہل بیت دی آخری فرد امام مہدی علیہ السلام انہاں آنا ہے میں حافظ آباد اپنا منڈا بھیج دیا کہ اتنے جا تو 10 جا کے میں آنا پیا اندر تینوں بان گئے تیری خدمت بھی کرن گے چاہ بھی دین گے کوئی فکر والی گل نہیں گرمی ہوئی تو اندر پکا ہی بان گئے منڈا باہر کھلوتا ہوئے میں انہوں فون کرا کتنے میں وہ آکھے گلی جے کسے پوچھے آئی نہیں کسے بایا ہی نہیں کسے چاہ کوئی نہ اندر کو کھڑنا ہے ہی کوئی نہ ایتھے ہی پیا ہوں میں نے سمجھ آ جانی ہے پہ جنی قدر ہو دی ہے جڑا سامنے میں میری بھی ہونی ہونی تو میں سامنے جانا یار میں تے جی حافظ آباد تو غائب ہاں جڑا آئے ہے وہ دی قدر کنی کو ہو رہی جڑا سامنے میں وہ دی قدر دا صاحب لا کے غائب نو پتہ لگتا نا میری قدر کنی ہے نبی دو شہوہ چھڑ گیا نے ایک قرآن تے ایک اہل بیت وہ جدوں تک مادی نہیں ہوندے قرآن تے روز ویل چھڑیا کرو ایک بار بندہ دن چ یار ایک باری قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھ سکتا میں پڑھن دی گل نہیں کر رہا شریعت دا مسئلہ دسا جی جنہوں قرآن نہیں ہوندا وہ کھولے کھول کے پوے تے لکیراں تے انا تے نہیں نا لکیراں تے بھی دس دیاں سننا پڑھیا تو نہیں نہ اس پڑھنا ہے نہ ترجمہ کرنا ہے نہ تشریح کرنی ہے ایتھے انگلیاں آندا اللہ فرمایا پھیردا جا ایتھے انگلی پھیرنا تیرا کام ہے تلاوت لکھوانا میرا کام صدقے جاواں بھائی رعایت کرن تو صدقے اللہ فرماندا صرف تو قرآن تے انگلی پھیرنی ہے پڑھ جو نہیں پڑھیا جاتا نہ پڑھنا تو انگلی پھیرنا تیرا کام ہے اے فرشتہ بیٹھا ہے بالکل تلاوت لکھوانا میرا کام ہے تیری تلاوت ہی لکھی جائے گی کدی کسے راز ویکھے خدا دی قسم نہ وہ پڑھتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ ترجمہ ہوتا سو صرف انگلیاں پھیرتا ہے اصل پتہ گل کی ہے راز بیچے ہوئے کہ جڑے ویلے انہوں کھولن لگے گا پہلا وضو کرے گا ہاتھ صاف کرے گا پھر قرآن کھولے گا پھر ہی انگلی پھیرے گا نا اللہ فرمایا تینوں اوڑی اوڑی پریکٹس ہو جائے گی مادی دے متھے کیویں لگنا ہے سبحان اللہ اس قرآن نو ویکھن واسطے اتنا اہتمام کرنا پہندا ہے تے مہدی علیہ السلام دی زیارت واسطے کچھ تے تیاری کرنی پائے گی لو جناب پہلی اتھوں کر کے قرآن تھوڑا جا پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا وہ آیت پڑھنے لگا جس آیت وچ نسل دا ذکر ہے اللہ فرماتا ہے اذ تسعدون ولا تدعون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم اس وقت کو یاد کرو جب تم چڑھے جاتے تھے دوڑے جاتے تھے چڑھے جاتے تھے کیا بات ہے دوڑے جاتے تھے اور پھر کیا ہوا اللہ فرماتا ہے کوئی ایک بھی تم میں سے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا تھا
تم ایسے دوڑے جاتے تھے کہ تم پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم, اور پیچھے سے رسول تمہیں پکار رہا تھا, پیچھے سے رسول تمہیں دعوت دے رہا تھا, پیچھے سے رسول تمہیں آوازیں دے رہا تھا. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور تم مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے. پھر کیا ہوا؟ فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ, ہم نے تمہیں کو پھر غم پہ غم دیا, ہم نے تمہیں غم پہ غم دیا. اللہ فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. یہ قرآن دی تاریخ پہ پڑھنا, تاریخ جو عہد پڑھنا ہو رہے, قرآن جو عہد پڑھنا ہو رہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں غم پہ غم کیوں دیا, دکھ پہ دکھ کیوں دیا؟ اللہ فرماتا ہے وہ اس لیے تاکہ تمہیں پریکٹس ہو جائے, جب کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے یا مصیبت آ جائے تم اللہ کا شکوہ نہ کرو, تم اللہ کا گلہ نہ کرو. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون, اور جو تم کرتے ہو وہ اللہ خوب جانتا ہے. اے جنگ احد دی گل جی, کدوں دی جی؟ جنگ احد دی. بندے ساڈے تو آلہ سن نبی نال بیٹھ کے نمازاں پڑھتے, نبی کو آواز سنتے, حضور دی مسجد چاہتے. ساڈے تو وڈے لوگ نے تے وڈے لوگاں دیاں گلاں ذرا منہ سنبھال کے کرنی چاہیے. بہت شکریہ, مولا تانوں جزا دے. میں بھی محتاط رہنا, تساں بھی محتاط رہنا ہے تے جذباتی نہیں. انہوں سمجھن واسطے ذرا اس تو پچھلی آیت پڑھیں, 153 نمبر میں پڑھی, 152 نمبر پڑھیں, وہ ذرا سمجھ آ جائے کہ ہوا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا. اللہ نے اپنا وعدہ, یہ وعدہ اللہ نے بدر وچ کیتا سی کہ اپنے آپ کو تھوڑے نہ سمجھا جی میں تواڈے نال. اللہ فرمایا سی میں تواڈے نال اپنے آپ کو قلت وچ نہ سمجھنا, میں کثرت تے قلت نو فتح دے دیاں گا, تسی فکر نہ کرنا. یہ اللہ وعدہ کیتا. اللہ فرماندا ہے صدقکم اللہ وعدہ, اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا. پھر استحسونہم بإذنہ, یاد کرو نا جب تم مار رہے تھے اور وہ مر رہے تھے, تم قتل کر رہے تھے اور وہ قتل ہو رہے تھے. ایتھے ترجمہ ہے تم کاٹ رہے تھے اور وہ, ہون سواد آیا جی, تم کاٹ رہے تھے اور کافر کٹ رہے تھے, تم مار رہے تھے اور کافر مر رہے تھے, تم قتل کر رہے تھے اور کافر قتل ہو رہے تھے. پھر کی ہویا؟ اللہ فرماندا ہے اساں تے اپنا وعدہ پورا کر دیتا, تسی مارتے سو پے وہ مرتے سن پے. پھر وچوں کی ہویا؟ اللہ فرماندا ہے اگوں جو ہویا میں نہیں کیتا. کیا بات ہے, اگوں جو ہویا وہ تساں کیتا, وہ جو ہویا جی میں اتھوں کر کے قرآن پڑھنا. خالق کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے ترجمہ ذرا پہرا جی تے مہربانی کر کے جذباتی نہ آجے پھر پہ آنا, تتا پانی سٹیے تے ہر بندہ آ جائیں تے کر دئیے. یہ ذرا گرم ہے ترجمہ تھوڑا. شکریہ جی, میں پہلے ہی مطمئن کر لیا اپنا مجمع, کیونکہ ترجمہ دیوبندی نے کیتا اس بڑا گرم ہے, گرم ترجمہ ہے. ساڈا ایڈا ترجمہ سخت نہیں, انہاں سخت کیتا, ذرا میرا قصور نہیں. جڑا میرے کو اصل قرآن ہے یہ شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی دا ترجمہ. ہاں جی, انہاں ترجمہ جڑا کیتا ہے وہ سنو. اللہ فرماندا ہے اللہ نے اپنا وعدہ ہاں میرے نہ ملنا جی پورا کر دیا. کی تم مار رہے تھے وہ مر رہے تھے, تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے حتی اذا فلشتم, پھر تم نے نامردی دکھائی. میں کہا جی نا ترجمہ ذرا گرم ہے, وہ بھی ساڈا نہیں بھائی, ساڈا نہیں, دیوبندیاں دا ترجمہ. تم نے ایک دوسرا ترجمہ کر لیا ذرا لائٹ, میرا خیال ہے کو غصہ ہی نہ کر جائے. تم نے کمزوری دکھائی, کمزور نو نہ مرداں دے نا, ایک ہی گل ہے, نہ مردی دکھائی یا کمزوری دکھائی. تم نے کمزوری دکھائی. ایک اللہ فرماتا ہے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور ایک کام میں ایک امر نے تم میں آپس میں جھگڑا کیا. تو اور تریجا گل خالق کائنات فرماتے ہیں وَأَسَيْتُمْ مِنْ بَعْدِي, پھر کیا ہوا؟ پھر تم نے تیسرا کام یہ کیا کہ اس کی نافرمانی کی جس کی اطاعت واجب تھی. صدقہ جانا پیغمبر کی اطاعت واجب تھی اور تم نے اس کی نافرمانی کر دی. کنے کام کیتے نے؟ ترے بھائی کیا بات ہے, انج قرآن فہمی دا ذوق رکھنا تشریف فرمانے. پہلا تساں کام کی کیتا؟ چلو
وہی وہ جڑا تتا ترجمہ میں آکھے نامردی دکھائی، دوسرا تم آپس میں جھگڑنے لگے، اور تیسرا تم نے پیغمبر کی صدقے جامع نافرمانی کی، اور اللہ فرماتا ہے من بعدی ما اراکم ما تحبون، پھر اللہ نے تمہیں وہی کچھ دکھا دیا جسے تم پسند کرتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں وہی دکھا دیا جس کو تم محبت سے چاہتے تھے، اللہ نے تمہیں وہی دکھا دیا جس کو تم محبوب رکھتے تھے۔ ایتھے بڑی توجہ چاہاں یہ تشریح دو بندے نے بکری بکری کی تھی، اہل سنت نے بکری، شیعہ نے بکری، دونوں نہیں پڑھ دینا۔ اہل سنت فرماتے نے اللہ نے میں لکھ کے رکھی، وہ فرماتے نے وہ چیز اللہ نے تم کے دکھا دی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، جس کی محبت میں تم گرفتار تھے۔ اور اگے اہل سنت نے پھر شیعہ دا بھی پڑھنا فرماتے ہیں اللہ نے پھر تمہیں ان تین کمزوریوں کی وجہ سے وہ چیز دکھا دی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت۔ کیا بات ہے بھائی، یعنی مال غنیمت۔ اللہ فرمایا اے دے واسطے کر دے سونا ہے جی تو ہاں جھگڑا آپس وچ بھی کیتا تے اے دی وجہ تو نبی دی نافرمانی کیتی تے اے دی وجہ تو تے جے تساں کمزوری بکھائیے تے اے دی وجہ تو اے مال غنیمت ہے۔ ہن میں قرآن دے سامنے کھڑا کسے قسم دی لوڑ نہیں، اہل سنت نے اے آکھیا ہے کہ تمہارے دل میں محبت تھی مال غنیمت کی۔ ہن میں شیعہ تفسیر پڑھنا، وہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کی تمہارے دل میں چاہت تھی، یعنی فتح و کامرانی۔ تمہارے دل میں فتح تھی، تمہارے دل میں کامرانی تھی، تمہارے دل میں فتح تھی، کامرانی تھی، وہ تمہیں اللہ نے دکھا دی کہ جب تم مار رہے تھے اور وہ مر رہے تھے، تم قتل کر رہے تھے وہ قتل ہو رہے تھے۔ قرآن دا واسطے جواب ہی دینا جی تینوں آ گیا قیامت تک چیلنج ہی۔ اہل سنت آندے نے انہاں دے دل چ مال غنیمت سی، تے شیعہ آندے نے انہاں دے دل چ فتح سی۔ رکھ قرآن تے ہاتھ، اے گستاخ وچوں کیڑا ہوئے؟ کیا بات ہے بھائی، مولا تانوں جزائے خیر عطا راضی ہیں؟ آباد رہو جی، بہت شکریہ کہ جی رہت مہربانی۔ اللہ فرماندہ ہے پھر کیا ہوا؟ لو جناب اللہ پھر فرماندہ ہے منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بھی بندے ہیں جو دنیا کو پسند کرتے ہیں اور تم ہی میں سے وہ بندے ہیں جو آخرت کو پسند کرتے ہیں۔ دنیا کو چاہنے والے بھی تم میں سے ہیں، آخرت کو چاہنے والے بھی تم میں سے ہیں۔ میں تانے دینے واسطے پڑھتا ہی نہیں پیا، میں تو نصیحت واسطے پہ پڑھنا۔ پہلا پچھلی آیت کی نصیحت پیش کرا جی، پچھلی آیت کی نصیحت پیش کرا۔ حضرات تین کمزوریاں نبی کی فوج میں پائی گئی، نامردی دکھائی، آپس میں جھگڑے، نبی کی نافرمانی کی۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ایسا کیا کہ ثم صرفکم عنہم، پھر ہم نے ان کو تم پر مسلط کر دیا، تم پسپا ہو گئے۔ جو تم پسپا ہوئے تھے نا، یہ اللہ کے وعدے کے مطابق نہیں، تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے ہے۔ کیا بات ہے، تین کمزوریاں تم میں پائی گئی، پھر اللہ نے تمہیں شکست دے دی ان کے سامنے۔ یہ مطلب ہے آج پوری اقوام عالم کو نصیحت ہے، کشمیر ہو یا فلسطین ہو، اس وقت تک شکست خوردہ رہو گے جب تک تین کمزوریاں دور نہ کرو گے۔ اگر یہودی پہ فتح چاہتے ہو تو ایک زندگی میں نامردی نہ دکھانا، ایک آپس میں نہ لڑنا، ایک محمد کی نافرمانی نہ۔ جی شکریہ یارہ، میں نصیحت پہ پڑھنا، میں تانے نہیں پہ پڑھنا۔ اللہ پاک ارشاد بس ایک آیت اور اگلی پڑھی ہے، اگر چاہیے مکی نہیں گا جلدی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، تم میں سے ایک جماعت ایسی تھی جن کے نفسوں نے ان کو فکر میں ڈال دیا۔ میں بیانا، میں تاریخ جو میں احد پڑھ سکتا تھا میں نہیں پہ پڑھتا، میں قرآن جو پہ پڑھتا۔ ایک قرآن بھی تاریخ ہی لکھی ہے، یہ تاریخی پہ پڑھنا۔ ہاں یہ وہ تاریخ ہے جنہوں وضو تو بغیر ہاتھ بھی نہیں لگا۔ ہاں پڑھنی ہوگا تو یہ تاریخ پڑھو نا،
میں پڑھ رہا اللہ آپ کے سامنے خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں طائفتن قد اہمتہم انفسہم، تم میں سے ایک جماعت ایسی تھی، ایک طائفہ ایسا تھا، ایک گروہ ایسا تھا جن کے نفسوں نے ان کو فکر میں ڈال دیا، جن کے نفسوں نے ان کو فکر میں ڈال دیا، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ بسم اللہ، لو جناب علی حافظ صاحب تشریف لے آئے تھے کہ قبلہ قبلہ نہیں قبلہ نہیں، آؤ جو کوئی گالی اچھا نہیں، اچھا قبلہ حافظ صاحب دی تشریف آوری میرے واسطے باعث سے برکت ہے، سعادت بھی ہے میرے واسطے کہ انہوں نے سامنے 2-4 آیتاں پڑھ لوں۔ ویسے حافظہ دے سامنے پڑھنی ہے تو مشکل ہی ہوتی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں پھر میں کی کروں؟ قرآن میرے کو اس واسطے ہوتا ہے کہ میں حافظ نہیں، جڑے حافظ نہیں انشاءاللہ جدو دل کرتا وہ پڑھ لیتے ہیں، جتوں مرضی پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں البتہ جڑی کوئی مشکل ہوئی میرے واسطے تواڈے واسطے نہیں، جو تصحیح کرنگے تو میری کرنگے، ہے نا؟ مہربانی قبلہ دی موجودگی۔ خالق فرماندہ ہے طائفتن، جنگ احد پہ قبلہ پڑھیں، طائفتن ایک جماعت ایسی تھی قد اہمتہم انفسہم، جن کے نفسوں کے اندر ایسی فکر والی بات آ گئی۔ ہن اندر دی گل دا تے میں جاننا تے نہ تواڈے جو کوئی جاندا ہے، ہن اندر دی گل کوئی اللہ ہی دسنی ہے، سان تو پتہ نہیں کہ انہاں دے نفساں وچ کی آیا سی، اگے اللہ نے دس دتی ہے، تے ساڈا قصور کوئی نہیں، معاف کرنا۔ اللہ فرماندا ہے یظنون باللہ، تم اللہ کے متعلق گمان کرنے لگے تھے۔ کیا بات ہے، تم اللہ کے متعلق گمان کرنے لگے تھے اور بہت سخت آئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے تم اللہ کے متعلق گمان کرتے تھے، باللہ غیر الحق، سید ابو العلا مودودی کا ترجمہ ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے متعلق تمہارے دلوں میں طرح طرح کے جاہلانہ گمان آ رہے تھے جو سراسر خلاف حق تھے، جو سراسر خلاف ہے۔ کیا بات ہے خلاف ہے؟ تمہارے نفسوں کے اندر اللہ کے متعلق گمان آ رہے تھے، اور کیسے گمان؟ ظنن جاہلیہ۔ میں تے نصیحت دے طور تے قرآن پہ پڑھنا، میں کو تانے پہ دینا۔ اللہ فرماتا ہے سب خبردار، ظنن جاہلیہ، تمہارے ذہنوں میں وہ جہالت والا ظن آ گیا تھا جو کبھی جاہلیت میں تم اللہ کے متعلق سوچتے تھے۔ یہ سنتے ہو بھائی، کبھی زمانہ جاہلیت میں جو تم اللہ کے متعلق سوچتے تھے وہی کچھ سوچنے لگے۔ میں کہ اللہ ایڈی چھتی ہویا کی ہے؟ خالق نے فرمایا انمس تزلہم الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے کہ اس نے لوگوں کے دلوں پر ایسا تسلط کیا کہ ان کے نفسوں میں وہی جہالت کا گمان اللہ کے متعلق آنے لگا جو کبھی زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ جس طرح وہ زمانہ جاہلیت میں اللہ کو سوچتے تھے اسی نہج پہ پھر سوچنے لگے۔ نصیحت سنو جی حضرات، خیال رکھنا یہ وہ مردود ہے جو پلک جھپکنے سے پہلے آدمی کو وہی لے جاتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا۔ کی سن دے پہ یار کتھوں بندے ٹرے تے انہاں کفر نو چھڈیا تے بت پرستی نو چھڈیا تے پیغمبر دا آ کے کلمہ پڑھیا، اے پھر اتھے ہی لے گیا۔ وہی زمانہ جاہلیت، یہ دا مطلب ہے نفسوں میں اس نے ایسا وار کیا کہ لوگوں کے نفسوں میں گمان آنے لگے، اور زمانہ جاہلیت کے گمان آنے لگے۔ یہ دا مطلب بڑھے اپنا نفس نو شیطان کو بچا کے رکھنا نا۔ میں قرآن نصیحت دے طور پہ پڑھنا، جڑا بندہ سوچتا ہے نا پہ کہ کدو حملہ کرے گا نسل والا تو کوئی نہیں کرتا، میں نصیحت دے طور پہ پڑھنا، نصیحت دے طور پہ پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں، نفسوں میں ایسے ایسے پرانے گمان آ گئے جو کبھی اللہ کے متعلق کیا کرتے۔ یہ مطلب شیطان وہ مردود ہے جو اچھے بھلے مومن کے دل میں گمان ڈال دیتا ہے، نفس کو پراگندہ کر دیتا ہے۔ اب قرآن تو میرے ہاتھ نہیں، ایک کوئی نصیحت ہی اس شیطان مردود نو اس نفس نو بچا کے رکھیں، یہ پلیاں دیا نفساں تے حملہ کر کے تے زمانہ جاہلیت والے زن پھر وچ پا دیندا ہے۔ ٹھیک، ایک تے یہ نصیحت ہو گئی کہ اساں شیطان کو بچ کے رہنا۔
اگلی نصیحت ہے وہ میرا ترلا ہے یہ جنہ تے دلوں تے حملہ کر کے نفساں تے حملہ کر کے شیطان زن پا دے وے وہ نفوس اور ہیں اللہ دیا بندیا محمد وہ ہے جو تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے ہائے ہائے جن کے نفسوں پہ اللہ شیطان حملہ کرے ان کے نفس اور ہیں اور جو نفس تزکیہ نفس کر رہا ہے وہ نفس اور ہے اور مہربانی کری اینا بندے نال کتے علی ساما نہ کری تینو خدا دا واسطہ ہی کتے حیدر قرار دے برابر نہ کری یا قیامت تک علی تو علاوہ او بندہ بکھا جنہوں رسول مبالج کھڑ کے آکھے انفسنا و انفسکم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفس کو لے لیا صدقے جاؤں ہو گئی میری طرف مہربانی کی تساں آیت میں اور محسوس کیتا یظنون باللہ غیر الحق ان کے دلوں میں ایسے گمان آتے ہیں جو حق کے خلاف ہیں حق کے خلاف حق حضرات خلاف حق ذہن اور دل میں آ جائے وہ بندہ اور ہے جس کو محمد خود حق کہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے اور علی فرمایا علی کو ادھر موڑ جدھر حق مرتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں حق کو ادھر موڑ جدھر علی مرتا ہے آنکھوں دے ایک آیت اور پڑھئے بالکل نہ قریب آگے اللہ فرماتا ہے حبیب فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ رحمت ہے ان لوگوں پر اللہ کی کیا لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَيْظَ الْقَلْبِ کہ تو تند خو بھی نہیں اور سنگ دل بھی نہیں لَنْفَزُّوا مِنْ حَوْلِكَ اگر تو سنگ دل ہوتا سخت دل ہوتا اور نرم خو نہ ہوتا گفتار تیری کمال نہ ہوتی اور دل تیرا نرم نہ ہوتا یہ ایسے چھوڑ کے جاتے کبھی نہ آتے ہائے ہائے یہ تو بچ اس لیے گئے ہیں کہ تو نرم خو بھی ہے اور تو سنگ دل بھی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ چل میرے حبیب ان کو معاف کر دے ان کو معاف کر دے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کے لیے ذرا بخشش طلب کیجئے چلو تسی معاف کر دو تو منوں بھی آنکھوں میں معاف کر دیں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ان اللہ غفور حلیم اس لیے وہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے پھر فرمایا لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا اللہ نے ان کو معاف کر دیا اللہ انہوں نے معاف کر دیتا وہ جڑے بندے نس کے گئے سن میرا خیال ہے جی اللہ معاف کر چھڑے ہیں تو سانو بھی معاف کر ہی چھڑنا بچوں کئیاں بندہ دل پہ کرتا ہے کہ اللہ انہوں نے کیوں معاف کر مہربانی ہج نہیں کری دا قرآن پڑھیے تو بڑے جیاں ذہن چو خرشاں مک جان گیاں ذہن چو ٹینشن مک جائے گی اللہ فرمایا میں تو انہوں ہن سواد دے شیعہ منہ جو کوئی آگھن اللہ فرمایا میں تو انہوں معاف کر دیتا ہے تو ایک پیغمبر نو جدو اللہ معاف کر چھڑے ویسے وڈا بندہ معاف کر چھڑے ایتھا میرے نہ کو بندہ لڑ پائے حافظ صاحب آکھن چاہتا ہے میں تینوں معاف کیتا تو میرا خیال ہے پھر اے لوڑ نہیں کہ میں پھر آکھاں مینوں ہی آکھو مینوں سمجھنا چاہیے وڈے نے انہاں معاف کر چھڑے تو میں بھی معاف کر نہ اللہ فرماتا میرے حبیب پہلا اللہ نے اپنی ذات کے متعلق آکھیا کہ ان کو اللہ نے معاف کر دیا اور پھر خالق کائنات نے میرے پیغمبر نے آکھیا میرے حبیب فاعف عنہم تو بھی ان کو معاف کر دے تو بھی ان کو معاف کر دے یہ مطلب ہے اللہ اسے معاف نہیں کرتا جسے رسول معاف نہیں ہائے ہائے اللہ اسے معاف نہیں کرتا جس کو رسول معاف نہیں کرتا اور حدیث کے مطابق نبی فرمایا جس کو سارا معاف نہیں کرتی اسے رسول معاف نہیں میرا خیال ہے ایک صرف آیت اور پڑھنا حافظہ بیٹھے نے اور میں انہوں کی عزت واسطے ایک اور آیت پڑھ دینا یہ سورہ مبارکہ صاف ہے جی یہ جو ایک آیت مجیدہ پڑھ دی خالق کائنات نے آواز دیتی سورہ مبارکہ صاف اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مومنہ گل کر رہے ہیں مومنہ نالی بھائی مومنہ نہ گل کر رہے ہیں خالق فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ریلیٹڈ ہوئے گی جنگ احد نہ فکر نہیں کرنی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے لوگو کیوں منہ سے وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے ہی نہیں
جو تم منہ سے کہتے ہو جو کرتے نہیں تو منہ سے کہتے کیوں ہو؟ سورہ مبارکہ صاحب کی پہلی آیت. دوسری آیت اللہ فرماتا ہے کبورا مقتا سنو عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ بڑے غصے والی بات ہے. اللہ بڑا ناخوش ہوتا ہے, اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے, اللہ بہت تکلیف میں رہتا ہے, اللہ بہت ناراض ہو جاتا ہے. کس پہ؟ ان تقولوا ما لا تفعلون, تم جو کرتے ہو وہ کہتے نہیں اور جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں. میرا خیال ہے بندے چوپے اس واسطے ہو گئے نے یہ تے دل کرے اسی بھی سارے آ جائیے کہ آندے اسی کو جاؤں. نصیحت گھر پہ آؤں ہے نا, نصیحت گھر آؤں ہوگا تو بندہ سوچ لینا نا. میں لوگوں کے منڈیا نو آخا سگریٹ نہ پیو تو سوکھا ہے, اپنے نو آخا تو اوکھا ہے. میں سارے جہان نو آخنا نماز پڑھو تو آپ سر کی نہ اٹھا تو سی ڈی سن کے میری بیوی آخنا ہے لوگوں کیوں تا دیتا جی آپ تو ستا کری 11 بجے تو پہلے اٹھیا نہیں. یہ مطلب ہے کہ جو بندہ آکھے جیو کرے تو جو نہ کرے وہ آکھے ہی نہ. اللہ فرماندا ہے اے مومنوں تسی کردے بھی نہیں تے آندے بھی ہو تو جو آندے ہو کردے نہیں. میں تے اپنی کسی مفسر دی تفسیر جعفر صاحب دی آئی تے میں وہ پڑھاں گا اجے تک تے مودودی دی پہ پڑھتا پھرنا. وہ ارشاد فرماندے نے کہ 3 باتیں اس میں تھیں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں دھیان نہ سننا یہ آیت کب آئی؟ جب کچھ لوگ اللہ کا محبوب عمل پوچھتے تھے. محبوب عمل سورہ مبارکہ محمد دی آیت نمبر 20 دے متعلق بھی یہی گل ہے. کچھ لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ کا محبوب عمل کون سا ہے تو پیغمبر نے فرمایا جہاد. پوچھتے تھے کہ جب اللہ کا محبوب عمل ہمیں پتہ چل جائے تو ہم وہ عمل کر کے اللہ کو راضی کریں گے. اور فرماندے جب پوچھتے تھے کہ اللہ کا محبوب ترین عمل کون سا ہے تو پیغمبر نے کہا جہاد. جہاد جب جہاد واجب ہو گیا تو وہ بھاگ گئے. چلو ایک اور سے آگے دیگر بھی سنو. وہ ارشاد فرماندے ابن سعد وہ فرماندے کہ یقین دلانے والے فکرہ ایک ہی ہے کافی ہوئے گا. یقین دلانے والے وعدہ ایفا نہ کر سکے. کون اس وعدہ ہے؟ یقین دلانے والے وعدہ ایفا نہ کر سکے. اگے قتادہ اور زحاق یہ 2 صحابی ایک ہی فرماندن. اے فرماندن وہ کوئی کارنامہ آیا ہے جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں اور جو کرتے نہیں وہ کہتے ہو. اللہ فرماندن کوئی کارنامہ تو سر انجام نہیں دیتے تھے, البتہ گاؤں میں آ کے ڈھینگے مارتے تھے کہ ہم نے یہ کر دیا اسے مار دیا, حالانکہ نہ کچھ کرتے تھے نہ کسی کو مارتے. ہاں خالق فرماتا ہے ہاں ان اللہ ایتھے مکان لگا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تو محبت ان ایمان والوں سے کرتا ہے جو دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی. کیا بات ہے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. اور وہ صرف محب خدا نہیں, ان اللہ یحب الذین, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. حافظ آباد رہے ہو یہ آخری نتیجہ میں دینے لگا. بہت شکریہ جی توجہ دا. شیطان ان کے نفسوں پہ حملہ کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. کتنے بندے ہلے نے مٹھا جا ہلے میں بولے نہیں آ گیا تھوڑا جا جڑے ہلے نے. اللہ محبوب رکھتا ہے ان کو جو بنیان اور مرصوص. اجنیاں کندھا تو ہم بنائیاں نے بنیان اور مرصوص نہیں. ایٹاں دیاں کندھا نے یا پلسٹر ہویا تا سامنے ٹیپ ہوئے اتنے پھریا سیمنٹ. یہ کندھ ہے یہ سیسا پلائی دیوار نہیں. انہوں بندہ بچے تے کندھ پرا جاندی ہے بندہ ڈگدا ہے. یہ کندھ ہے سیمنٹ دی سیسا پلائی دیوار ہوئے بندہ وہ نال آ کے ٹکرائے. سوچو ہاں اللہ کنہاں نوں سیسا پلائی دیوار رکھے ہے جنہاں نال جدوں کوئی کافر لگا ہے اوہی ہٹیا ہے. صدقے صدقے وہ کسے میدان چونا دے قدم ان تو نڑے نڑے اپڑ گئے ہو انشاءاللہ. وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو شیطان نے دلوں میں وسوسے ڈالے تھے نفسوں میں ان کے ڈالے تھے جو اللہ سے محبت کرتے تھے. شیطان ان پہ آ ہی نہیں سکتا جن سے اللہ محبت کرتا ہو. ہون پتہ لگا جے لوگاں نے مرحب مار دیتا اندر مار دیتا یاسر مار دیتا وہ اگلے پڑک مارے سن. سارے سواد دیو سے اعلان ہے رسول نے فرمایا آج تک میں علم دیتا رہا ہوں تم کو, کل اسے دوں گا جس سے اللہ محبت کر رہا.
रसूल मुहब्बत कर रहा होगा। सवेरे हैदर करार नूं अलम मिलिया, इस वेले यहूदी छाए आ सारे मुसलमानों के ज़हनां ते। यहूदियों के मद्दे मुकाबले खलोण वास्ते एक ही तरीका है कि नफ्स च हैदर होवे। हाँ, यहूदी सिर्फ हैदर तो डरते हैं। सारे उठाओ मेरे नाल, अल्लाह हर बंदे नाल मुहब्बत नहीं करता। कुछ लोग ने फिर एक मुसीबत है कि पूरा रमज़ान मैं वेख्या जिथे हज़रत अली दी किबला किसी मनकबत पढ़ी है नाल ही मौलवियों नूं वहद बन गया। उन्हें आख्या फलाने हज़रत के मुतलक भी कोई गल करो, कोई थोड़ी बहुत तो सानू कोई तसली नाल घट हो जाइए, राज मारी ना जाइए। मेरे फजाइल नहीं तो पछता ही ना होए, तुहानू पता। वो फिर मैनू कोई ये ना आखे भी सिर्फ अली नाल अल्लाह मुहब्बत नहीं करता, नहीं जी होर भी करता है। मेरे को किताब इस वेले मौजूद है, कनसुल मुतालिब फी मनाकिब अली इब्न अबी तालिब। ये किताब छोटी है, ये उन्होंने किताबों के हवाले ने जड़ियाँ वड्डियां वड्डियां, ये छोटी जी बड़ियां बड़ियां वड्डियां पेट च लैके बैठी। ये लिखी है शेखुल इकराम डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने। वो इरशाद फरमाते हैं कि अनबुरीदा 119 नंबर अनबुरीदा दा काला काला रसूलुल्लाह, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नल्लाह अमरनी युहिब्बुल अरबा, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं 4 बंदों से मोहब्बत करूं। किन्ने नाल? वो 4 ही लभदे फिरदे सन ना बंदे। नारा तहकीक तो बाद किन्ने ने? 6। वो यारा नारा तहकीक तो बाद किन्ने ने? 4। वो यार तो असीं जरा तंग आ, वरना मैं भी कह देना 4 यार ने। जे यार 4 होण तो फिर ही होणगे, 4 ने तो फिर ही होणगे, क्योंकि बाकी दा अरबा दा लफ्ज़ 4 दा किते इस्तेमाल ही नहीं होया। अल्लाह मुहब्बत करदा उन्हां लोगां नाल जे दुश्मन दे सामने सीसा पिलाई दीवार बनते। 4 बंदे ने जिन्होंने अल्लाह फरमा रहा मेरे हबीब मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत रख। 4 ने जे तो यार मैं ता नहीं आंदा साढ़े नज़दीक जी इताअत वाजिब होवे, उहदे नाल यारी नहीं हो सकती। इस वास्ते यार तो असीं जरा तंग हाँ। नबी का कोई गुलाम हो सकता है, नौकर हो सकता है, मती हो सकता है, फरमाबरदार हो सकता है, ताबे फरमान हो सकता है, लेकिन यार जरा नहीं हो सकती। मेहरबानी ये फिर 4 जे यार ही आखने ने किस तरीके नाल ते फिर 4 आ लभ गए ने, सानू तहकीक ही की। अखबरनी अन्नहु युहिब्बुहुम कीला या रसूलल्लाह सम्मेहुम लना, तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह जरा उन 4 के नाम तो बता दीजिए जिन 4 से अल्लाह भी मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत करता है। भाई तुहानू पता है भाई इथों बंदा आखे भाई ऐसा जो बंदे बैठे हो भाई तुहाडे चों 4 बंदियां दा इनाम निकलिया वो लैके जाया जी। चलो बंदे एक बार वेखना तो है ना, क्या बात है वो केड़े ने, चलो साडा निकले या ना निकले पता तो लगे ना है केड़े ने। एक तुहानू दसा जिन्ने इनाम निकलते ना उन्हें आख्या शनाख्ती कार्ड जिहदा इत्थे होवेगा ओहदा निकलेगा तो फिर बंदा भी इत्थे होना चाहिए। ओहदा मतलब है कि आखिर तक वो बैठे रहिंदे ने जिन्हें शनाख्ती कार्ड दिता होंदा। बोलो जी इत्थे होवे शनाख्ती कार्ड भी होवे बंदा भी इत्थे होवे। अच्छा जे शनाख्ती कार्ड पिछों निकल पवे तो बंदे में किथे बई किथे, वो इत्थे कोई नहीं, वो इत्थे कोई नहीं, उन्हें इनाम भी कोई नहीं, वो इत्थे कोई नहीं तो इनाम भी कोई नहीं। इनाम उन्होंने मिलता है जिहड़ा उत्थे रहे। शाबाश है भाई, क्या बात है। और निरा शनाख्ती कार्ड काम नहीं देता, इनाम उन्होंने आंदे जिहड़ा उत्थे मौजूद रहे। अभी मौजूदा दे इनाम निकले जे किन्ने ने? छियां को 5 कहलवाने सौखे ने, 4 कहलवाने औखे ने, मैं कहलवा के छड़ने किन्ने ने? अरबा दा मैना 4 अरबा 3 4 ही दे जिन्हां नाल अल्लाह मुहब्बत करदा है ते रसूल नूं आंदा तू भी मुहब्बत कर। बाकी सारे अल्लाह दे रसूल नाल मुहब्बत करदे ने, इन्हां चों अल्लाह दे रसूल मुहब्बत करदा है। सहाबा ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह सम्मेहुम लना, जरा सानू तो दसो ना वो 4 केड़े केड़े ने? काला अली मिनहुम, फरमाया उनमें अली है। यकूलु ज़ालिका सलासन, नबी ने 3 मरतबा कहा उनमें अली है, उनमें अली है, उनमें अली है। कितनी बारी आज ने बंदे दे नारे हैदरी हैदरी हैदरी। एक बंदा आंदा तुसीं 3 बारी क्यों आंदे हो? मैं कहा नबी भी 3 बारी आख्या, नबी 3 बारी आख्या उनमें अली है, उन 4 में अली है, उन 4 में अली है कि नहीं है? जी लोग तहकीक की है 4 दी उन्होंने भी अली है, कोई नहीं। फर्क सिर्फ इन्ना है कि उन्हें आख्या वो चौथा है, अल्लाह आख्या वो पहले, नबी आख्या वो पहले।
त्रै बारी आख्या नहीं उन में अली है, उन में अली है, उन में अली है। बाकियों के नाम मैं दसन लगा जी तुहानू सौड़ है ना आज जी मैं हौसला वेख लेना अगों खुदा जाने तुहाडा मेरे मुतलक की प्रोग्राम बनता रोज अकीदत का शक पैंदा एक दूजे ते वो भी गया जे ते वो भी गया है ना। चलो फिर जो अल्लाह नू मंजूर है चार ही जे फिर चार नाल अल्लाह मुहब्बत करता है ते चार और जिधर रसूल अल्लाह भी मुहब्बत करते हैं ते चौं विचों त्रै बारी आख्या उन्हां विच अली है उन्हां विच सारे बंदे मेरे नाल एक बारी दोहराओ उन्हां विच एदा मतलब है लोकां दी नजर च अली दा चौथा नंबर है मुहम्मद दी नजर च पहला नंबर। अजे भी टका के दात तां नहीं आई तो तुहानू पिछला फिक्र नहीं पै जांदा फिक्र नहीं पै जांदी भी जे पहला भी होवे ते छेती 1004 कहने एडी छेती मैं भी नहीं दसदा किन्ने ने जदों पूरी तवज्जो होगी मैं छड्ड देना चार किन्ने ने उन्हां विच चार ने ते अली नू त्रै बारी क्यों आख्या ताकि उन चारों के लोग अली को बराबर न समझ। क्या बात है भाई हैं चार एक नू आख्या उनमें अली है, उनमें अली है, उनमें अली है। पहली गल तेरे चार ने आको हमला चार टका के आको ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਅੱਜ ਖਵਾਣੇ ਏਡੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਤੀਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜ ਖਵਾਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਉਹ ਤਰੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ नहीं बंदे फिर चुप हुए मैं ना नहीं बराबर नहीं बराबर नहीं कोई नहीं बराबर। हाँ हुण तुसीं संबे होमला ना सानू ना दसे जान शुक्र है किसी मुशरिक ने नहीं पूछे किसी काफिर ने नहीं पूछे सहाबा ने आप पूछे ने कि या रसूल अल्लाह वो चार केड़े ने नबी ने फरमाया काल अली मिनहुम उनमें अली है यकूलु ज़ालिका सलासन हुन तो तड़पांदा नहीं उनमें 3 मरतबा कहा अली है अली है अली है जिवें तुसीं सौड़े पै हो ये तू सौड़े पै के सहाबा ने पूछे या रसूल अल्लाह दूजे दी ते दसो फरमाया वा अबू ज़र दूसरा अबू ज़र है वल मिकदाद फिर मिकदाद है वल सलमान फिर सलमान है। उनमें पहला अली है फिर अबू ज़र है लोग अगले चौथा का जिक्र नहीं करते मैं कर रहा चौथा का जिक्र चौथा सलमान ही चंगी शाह खाते होइए तो लोग रख छड़ते हैं अपने वास्ते अंदर रख छड़ो घर कोई नहीं रख छड़ो घर कोई नहीं। अल्लामा तेरी तकरीर का हर दौर बदला है। अच्छा नाराए हैदरी मेहरबानी जी फरमाओ। अल्लाह मेहरबानी फरमाए कोई बंदा थले रवाई पढ़ने की कोशिश नहीं लामा साहब तकरीर कर रहे हैं सुने जब कोई रवाई पढ़ने की कोशिश मेरे असीसो ये अल्लाह इन्हां नाल मुहब्बत करता है रसूल भी इन्हां नाल मुहब्बत करता है। ये तो एक पक्की गल दसा ये यहूदी काफिर ते मुशरिक सिर्फ उन्हां कोलों डरदा है जिन्हां नाल अल्लाह मुहब्बत क्योंकि जरा मुहब्बत करता है बंदा अल्लाह नाल उहदे नफ्स ते शैतान आ सकदा जिहदे नाल अल्लाह मुहब्बत करता हो उहदे नफ्स नूं शैतान परागंदा नहीं कर सकता। अज पूरी दुनिया ते यहूदी तंग कीता है ते अलामा इकबाल ने 38 च फौत हो गया सी तो उन्हें गल की सी अज दा मेरे को अखबार मौजूद है ये जिहड़े हुंदे सन ना किसी दौर जुल्फकार अहमद चीमा साहब मेरे ख्याल IG सन या DIG सन बड़े वाला उहदे ते फैज़ रहने उन्हें आख्या उस दौर च अलामा इकबाल ने फरमाया सी ज़माना अब भी नहीं जिसके सोच से फारिग ज़माना अब भी नहीं जिसके सोच से फारिग मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। मैं जानता हूँ वो आतिश तो मुराद में ऐसी गर्मी ईमान दी तेरे अंदर मौजूद है वो बाहर क्यों नहीं पकड़ दो। इधरों देखो ना मेरे तो मैं छड़न लगा शेर से पढ़ के
پھر پڑھ رہے ہیں زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے. بسم اللہ. توقیر شاہ صاحب ابن سید ریاض شاہ صاحب بڑے باپ دے بڑے بیٹے تشریف فرما ہو گیا. دوبارہ شعر پڑھیں جے میں پڑھتا رہا تو انہیں ایک اور کل دینا ہے اندروں شاہ رہا کہ باب جب دیر بیٹھا ہوئے نا تو میں چھٹن لگا. زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے. تیرا علاج جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرہنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے. یہود دے پنجے وچ پورا فرنگ ہے. علامہ اقبال نے کسا کہ تیرے توڑے سری ہے. ہو سکا کیوں؟ ہو سکا فرنگی دا ذکر ہوتا پوٹھا اٹھ کے بہ جائے، فرنگی دا ذکر آتے بڑے بڑے تھلے توڑ سڑ جاتے. فرماتے نے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجم. ہائے ہائے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ذوالفقار چیمہ صاحب نے آج ذکر کیتا زندہ موجود نے بڑے بڑے افسر رہ چکے ہیں. وہ فرماندن تیرا علاج نہ لندن چھے نہ جنیوا چھے. تیسرا شعر بڑھتا ایسی انہیں لکھیا نہیں. میں نے تھوڑا جا گلہ آیا اس گلتا پہ دو جو لکھے جے تریجہ بڑھتا سی وہ بڑا ضروری سی. ایس ویلے پوری دنیا فلسطین تے مسلمانہ واسطے نریاں گلہ کر دیئے پیپسی نہیں چھڑ دی. آنا او تھی میرے عزیز دوستو صرف گلہ ہو رہی ہیں باقی کچھ بھی نہیں ہو رہا. علامہ اقبال 38 فوٹ ہو گیا. 9 سال پہلا پاکستان بڑھن تو دنیا چھڑ گیا تو پتہ نہیں ایران جو اس کی بیکھیا نہ ہو تو خمینی صاحب سان سیستانی صاحب نہ فتاوہ نہ انقلاب اس دور دی گل کر رہا. علامہ اقبال 9 سال پاکستان بڑھن تو پہلا فوت ہو گیا تے آہ کے گیا ہے تہران ہوگا ران میں مشرق کا جنیوا، شاید قرآن عرض کی تقدیر بدل جائے. یہ سن دیو پہ اس دور کے لوگ عیاشی کر بھی ایران جاندے سن. وہ اندر تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرآن عرض کی تقدیر بدل جائے. تہران تقدیر بدل سکتا ہے، عمران تقدیر نہیں بدل سکتا. میں عمران خان دی گل نہیں کر رہا، قرآن دا نام میری تے بابا دی گل کر رہے. یہ مطلب ہے اس دور تے تہران نو بیٹھ کے علامہ اقبال نے فرمایا سی تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرآن عرض کی تقدیر بدل جائے. یہ مطلب ہے سارے مسلمانہ دی تقدیر بدل جائے. اگر ایران تے تہران نو مرکز بنایا جائے، مکہ نو نہ بنایا جائے، مدینہ نو کیوں نہ بنایا جائے، تہران نو کیوں بنایا جائے. علامہ اقبال کو اس دور میں وہاں ایٹم بم نظر نہیں آ رہا تھا، علی نظر آ رہے تھے، سلمان نظر آ رہے تھے، ابو ذر نظر آ رہے تھے. بس کسی واسطے شاید رکھ شریعت رکھی ہوئے واسطے جاندی جہاں پیارا ہوئے. کھجورہ کھا کے زہرہ نے آکے سلمان واسطے رکھ دے. سلمان واسطے رکھو، سلمان کر کوئی نہیں. کی محسوس کیتا جیسے گل میں حضرت سلمان آئے تو کھجورہ پیش کیتی ہیں حضرت فضہ نے فرمایا تو واسطے بدول نے رکھی. حضرت سلمان نے اذان سنی
تے سیدہ دے دل میں حضرت سلمان دی محبت خیال ہے سی تے سوچو رکھیں اسی انہوں اعلیٰ ترین صحابی بننے ہیں جدی بطول دے دل میں جگہ میں اس تفسیر نہیں پڑھا تو پھر اور وقت لگا گا ایک گل پوچھنا یہ جڑے بنیان اور مرسوس بن کے تے ہر میدان کھڑے رہنے اللہ دے محبوب ترین لوگ یہ اللہ نال محبت کرن دا اے صدا سی جنہیں پوری زندگی کفار دے سامنے یہود و مشرکین دے سامنے سیسہ پلائی دیوار پڑھ کے اسلام دی حفاظت کی تھی کلہ بے کے سوچی پھر آنا ہے روندے نے وہ دیاں تیاں نو مارنا چاہیے تھا قبلہ کوئی بدلے وچے کوئی سلے وچے جنہیں موسم نے جس ترانہ لکھا نا حفیظ جلندری نے ترانہ لکھا پاک سر زمین شاد بات ترانہ وہ دی کل بیوی فوت ہو گئی خدا دی قسم دے بیٹے نے گلہ کیتا جو پوترے نے ہو سکیا پورا پاکستان ترانہ تے غیر ملکاں جو اس طرح ترانہ پڑھا جاتا ہے تحفیظ جلندری لکھے ہو سکے گورنمنٹ جو ایک بندہ حکومت دا ایک بندہ جنازے چ نہیں آیا کوئی بندہ فاتحہ واسطے نہیں آیا گلہ اس کیوں کیتا ہے گلہ اس اس واسطے کیتا ہو سکا جو دادا جی فوت ہوئے نا حفیظ جلندری ادوں ہی یہی حال ہوا سی ترانہ ادا پڑھ دے ہو صدقے جاواں تے گھردیاں کول فاتحہ بھی نہیں آتی ترانہ بھی ادا پڑھ دے ہو تے گھردیاں کول فاتحہ بھی نہیں آتی اللہ دے بندے ترانہ بھی انہاں دا پڑھ دے یہ ترانہ جڑا مصطفیٰ دی آل نے دیتا پوری دنیا اس ترانے نو پڑھ کے تلاوت بھی کر دی حفظ بھی کر دی دکھ دی ایک گل ہے صرف ایک افسوس ہے میری جنہ اینا ترانے دیتے ہو تیز ترانے دی حفاظت بھی کیتی ہوئے انہاں دی تیاں نو مارنا چاہیے میرے عزیز دوستو دکھ آج بھی بندے پہ کرتے ہیں کل بھی پہ کرتے ہیں اساں نہیں کرتے رہنا میں سوچنا پیا کوئی ایک جملہ کیڑا میں پڑھا تو شاید میری آنکھ چانسو آ جائے آج دی میری حاضری قبول ہو جائے میں سوچنا چلو دعا ایک کر لو دے دیتی مکا دینا دعا کرو عید دے نیڑے کسے کر لاش نہ میرا خیال ہے کوئی دور دا آنسو شاید قریب آ گیا ہوگا عید دے نیڑے جنہ گھراں چ لاشاں ہوندی ہیں اوتھے دراصل عیداں کوئی نہیں ہوندی ہیں ویسے تو پھر عید ہوندی ہے خوشی دا تہوار ہے یہ کہہ تے کوئی نہیں سکتا کہ عید نہیں خوشی دا تہوار نہیں خوشی دا تہوار ضرور ہے لیکن ایک گل ضرور ہے بندے آندے نے عید والے دن بھی کالے کپڑے پا چھڑ دو تینوں میں گل دساں عید والے دن نہراں چ نہان والے بچے ڈب کے مرے نے انہاں دیاں گھر لاشاں آئیاں نے 7-7 11-11 جی عید والے دن ایکسیڈنٹ ہو کے آئے نے ایک باری انہاں دے گھر جا کے ویندو تے صحیح انہاں دے گھراں چ عید کس انداز نال پئی ہوندی ہے اس پنڈ عید بھی ہوندی ہے وہ بھی عید دے وچ نے کی سمجھنا پیا لیکن ایک گل ہے وہ جنہ دا عید والے دن نقصان ہویا ہوئے نا جدوں عید آندی ہے نا عید والے دن نقصان ہویا ہوئے جدوں عید آندی ہے انہاں نوں پھر وہ یاد آ جاندا ہے اسی اج جڑے سا خدا دی قسم میرے کول ایک مثال موجود ہے ساڈے پنڈ عیسائیاں دا بچہ عید والے دن عید الاضحیٰ ایویں شرارتاً منڈے نے گڈی اتنے چڑھ دتی وہ پھر ڈگ پیا مر گیا فوت ہو گیا وہ ایک ہی سی ماں دا پتر کرسچن سا عید والے دن انہاں دے بوئے کو گوشت لے کے کوئی نہیں سی لنگدا میں جانا سی گوشت لے کے دوست نال تا کہن لگا ادھر نہ جائیں وہ ماں بیٹھی میں کتنے ہو سکے دروازے کے کون ماں جڑا کل منڈا فوت ہویا وہ آکھے گی تانوں گوشت پہ سوچتے لو جی ہر عید تے باہر نکل کے بہ رہندی سی تے جننے بندے گزرتے سن میں کوئی مصاحب اہل بیت دی گل تے نہیں کر رہا میرے آنسو کیوں آئے نے میں اکھاں نال ویکھیا جدوں کوئی بندہ اگوں دی لنگدا سی نا عید والے دن میں اکھاں نال بی بی ویکھے نے وہ کی آندی سی پتہ جے نا اودن عید سی اج جدن میرا ویڑا اجڑے ہے میرا ایک ہی سی تے اودن عید سی ہوندا کچھ نہیں مسلمان اسی نماز بھی پڑھنے الحمدللہ کپڑے بھی پہننے ہیں عید دا گوشت بھیجنے بھی ہیں تے لینے بھی ہیں تینوں کیوں آکھی اسی عید کردے ہی نہیں ہن ایک گل ذہن چ رکھی یہ ساڈے بہت اچھے مقدر دی گل ہے کہ عید والے وسط دن وچ سانوں بطول دیاں دھیاں نہیں بھولدی وڈی عید آوے تے حضرت مسلم دی جوڑی نہیں بھولدی مسلم نہیں بھولدے چھوٹی عید آوے تے امیر المومنین نہیں بھولدے ایک جملہ عرض کرنا تے تواڈے کول اجازت لینا اوکھا ٹائم سی زہرا دیاں لاڈلیاں تے وہ بھی عید والے دن میرا خیال ہے کہ میں عید دی گل نہ کرا آخر تے تابو علام ہے یا تابو علام ہے کنیاں سربا لگیاں نے میرے مولا نے ایک کتھوں آواز آئی ہے زہر صاحب ایک تساں کدی حضرت علی دی شہادت سنی ہوگی نا ذاکرین کو نال نال کربلا ٹردی ہے نال نال اس واسطے کربلا وہ سمندر ہے مصائب دا خدا دی قسم جی دے جو اسی باہر آ ہی نہیں سکتے پڑھتے شہادت علیاں تے روندے کربلا نو کیوں ایک ضرب لگی ہے میں پڑھیا کسے گھروں پانی لے کے بندہ دوڑیا کسے گھروں دودھ لے
ہوئے ہیں کتوں شربت آیا ہے کدھروں پانی آیا ہے تے کدھروں دودھ آیا ہے تے ہر بندہ چاہتا سی علی میرے کولوں پین یا علی تہاڈی قبر اطہر تے میں پڑھیا السلام علیکہ یا ایھا اول المظلوم اے کائنات دا پہلا مظلوم تیرے تے سلام ہوئے تہاڈی مظلومیت وچ شبہ کوئی نہیں پر ایک گل ویکھ لو ضرب ایک لگی ہے کدھروں پانی کدھروں دودھ کدھروں شربت میں اس مظلوم دی جتی تو دوویں دھیاں وار دیواں جڑا ہر ضرب تے آندا سی اماں میں پیاسا تہاڈی آئے دی آواز میرے تک آئی ہے میں ایک جملہ اور پڑھ کے صدقے جاواں اجازت رہن لگا میرے عزیزو دعا تے ایک اور دعا کر لو جتھے ایک کیتی جڑے گھر لاش آوے عید نہ ہوئے تے جے عید ہوئے تے کسے گھر لاش نہ آئے دوجی میں گل کیتی ہے دعا ایک اور بس آمین منہ نال آکھ لو ذہن چاک چھڑو دعا کرو کسے دی لاش مزدور نہ چکے اپنے عورتوں نہ چکتے ہیں صدقے جاواں بیگانے عورتوں نہ چکتے ہیں بہت بڑی بات ہے 4 پترہ نے چکے ہیں سر تھلے ہاتھ امام حسن دے پشت تھلے حضرت امام حسین دے کمر تھلے حضرت محمد حنفیہ دے پیراں تھلے ہاں آنا ہونا میں او دے یاد ساں جڑا ساری زندگی انہاں دیاں پیراں تھلے رہے حضرت عباس پیراں تھلے ہاتھ رکھ کے یہ 4 پتر ٹورے نے کہ بلا ضرب نہیں سی کہ ایتھوں تک ضرب آ چکی سی اے امام تو بار ایتھوں تک تے پترہ نے جو کتاب بند کری دی انج کتاب نو بند جو بند کر کے اتے امامہ پتہ سی تے آستہ آستہ لے کے پہنتے سن ایڈی سخت ضرب سی تھوڑا ٹردے سن تے بہتا پوچھتے سن تھوڑا ٹردے سن تے بہتا پوچھتے سن تھوڑا ٹردے سن تے جی میں پڑھنا انہوں نے تھوڑا ٹردے تے بہتا پوچھتے ادو میں شاہ نجف نال گل کرنا میں نہ یار ویکھ لو 4 پترہ تانوں چکے ہیں تھوڑا ٹردے نے تے بہتا پوچھتے نے ویسے تہاڈی پوتری دی کی حالت ہوے گی جڑی شمر دے نال نال ٹردے رو رو کے آندی سی ایتھے رکھ چھڑ جتھے تو آنا میں چھڈوں جویں تہاڈی ہائے دی آواز تھوڑی جی مینوں آوندی ہے نا کدی کدی انج آوازاں پئیاں آوندیاں سن حضرت زہرا دیاں دھیاں دے بوہے اگے جدوں پیو نوں لے کے سارے ویر پہنچے نے آج پہنچے نے تے مولا دی اکھ کھلی ہے دروازہ ویکھے نے 2 جملے پڑھنا صرف آج ویکھ کے دروازہ تے فرماندے رک جاؤ رکے نے حسن بیٹا جی فرمایا بیٹا مینوں چھڈ کے ذرا سامنے حضرت امام حسن نوں سر پھڑا کے میرے مولا سامنے آئے آج ویکھ کے فرماندے نے اے شور کا تہاڈے سمجھ تو صدقے ہاں جڑے میرے تو پہلے پہ جان اہل معرفت تانوں پتہ لگ گیا میں کی پڑھنا چاہیے اے شور کا فرماندے نے او مومن روندے نے تیرے جمل دے ساتھی تیرے نہروان دے ساتھی تیرے سفین دے ساتھی تیرے نمازی باہر رو رہے نے اور کی کر رون تو علاوہ کی ہو سکتا فرماندے نے دروازے وچ کھلو کے اعلان کر گھراں نوں ٹر جو میرا پیو آندا میں راضی حضرت امام حسن دروازے کھلو کے آکھیا میرے بابا جان پہ آندے نے میں راضی ہاں تہاڈی عزاداری دا شکریہ ادا کر لیا ساڈے ہمدردو اپنے اپنے گھراں ٹر جو سیاںا بندہ سی دوار صاحب جڑا اگے ودیا تے آ کے کہن لگا بابے نوں آکھو سانوں گھر نہ بھیجن ایتھے بہ کے رونے ہیں جی ساڈیاں آوازاں اچھیاں جا رہی ہیں نا اندر تک تے اسی اچھی نہیں روندے اسی اندروں اندر رونے ہیں لیکن سانوں ایتھوں گھر نہ کھلو تیرا گھر پیا اجڑدا ہے تیرے اجڑے گھر نوں ویکھ کے کہڑے وسدے گھراں چ جائیے جدوں مولا حسن نے کن کول آ کے آکھیا نا مولا آندے نے صرف رون دی اجازت دیو تے اچھی بھی نہیں روندے اس ویلے علی رو پیا تے رو کے فرماندے نے میں انہاں دے رون دی گل نہیں کردا ہنے زینب نے رونا ہے علی دی شرافت گوارا نہیں کردی میری تیاں دے گانے دی آواز کسے مومن تے متقی ہے صدقے جاواں روندے کیوں آ جیڑا تیاں دی آواز متقیاں دے کلاں تے برداشت نہیں کردا او دی تی لکھاں دے مجمع جاندی سی واہ حجابا